الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج بحمد اللہ ایک اور دعائیہ کلمہ جو اللہ تعالیٰ کی ثنا پر مشتمل ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کو اپنی ثنا اور مدح بہت ہی پسند ہے۔ جتنی خوبصورت اس کی ثنا کرو گے اور حمد اور مدح کرو گے اتنا اللہ خوش ہوگا، اور پھر جو دعا کرو گے اللہ قبول کرے گا۔ تو آج بھی ایک ثنا کا صیغہ یا جملے پیش خدمت ہیں۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بڑے عظیم جملے، یہ بڑے عظیم عقیدے کی ترجمانی۔ اللہ کے حضور، اللہ کی جناب میں بندہ ایک وسیلہ پیش کر رہا ہے اپنی گواہی کا، یعنی توحید کا وسیلہ۔ اللہم، اے اللہ، انی اسألک، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اور سوال کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے بانی اشہد، کہ بے شک میں گواہی دیتا ہوں، انک انت اللہ، کہ بے شک تو ہی اللہ ہے۔ جب یہ گواہی دے رہا ہوں تو تجھ سے مانگنا بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ پھر کس سے مانگوں، کس سے سوال کروں؟ میری گواہی کیا ہے کہ تو ہی اللہ ہے، بس۔ تو پھر یہ گواہی تیرے حضور بطور وسیلے کے پیش کر رہا ہوں۔ اور کون اللہ؟ کس کے سامنے جا کر گر گڑاؤں؟ کس سے سوال کروں جب تو ہی اللہ ہے؟ میرا یہ عقیدہ، میرا یہ ایمان ہے، تو سوال بھی تجھ سے کروں گا۔ لا الہ الا انت، ایسا اللہ کہ کوئی معبود نہیں مگر تو، بس صرف تو ہی معبود حق ہے، باقی سارے معبود باطل ہیں۔ الاحد، تو احد ہے، یکتا، اکیلا۔ الصمد، اور اپنی ذات و صفات میں کامل۔ الذی لم یلد ولم یولد، وہ ذات جس نے نہ کسی کو پیدا کیا اور نہ کسی سے پیدا ہوا، نہ تیری اولاد ہے نہ تیرا باپ ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے کوئی اس کا شبیہ، اس کا نظیر، اس کا ہم مثل کوئی نہیں ہے۔ یہ پوری دعا ہے۔ یہ دعا، اس کی عظمت پہلے سن لیجئے۔ یہ ایک شخص دعا کر رہا تھا، جامع ترمذی کی حدیث سے دعا کر رہا تھا، اور نبی علیہ السلام سن رہے تھے۔ کیا وہ سماع تھا اور کیا وہ موقع تھا، کیا عظیم وہ دعا کر رہا ہے اور اللہ کے نبی سن رہے ہیں۔ وہ دعا مانگتا جا رہا ہے ان صیغوں کے ساتھ، ان جملوں کے ساتھ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرما رہے ہیں لقد سأل اللہ باسمہ الاعظم، یہ تو اللہ سے سوال کر رہا ہے اس کے اسم اعظم کے واسطے سے۔ الذی اذا دعی بہ اجاب واذا سئل بہ اعطى، وہ اسم اعظم کہ جس کے واسطے سے جب بھی دعا کی جائے گی اللہ قبول کرے گا، اور جو مانگا جائے گا اللہ عطا کرے گا۔ اس نے اللہ کی جناب میں بڑا عظیم وسیلہ پیش کر دیا۔ وسیلہ کس چیز کا؟ کچھ گواہیوں کا، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں یہ اسم اعظم ہے، جو قرآن پاک میں کم و بیش 700 بار سے زیادہ آیا ہے، اور سارے اسماء و صفات کو جمع کرنے والا۔ اللہ کی جناب میں گواہی پیش کر رہے
اور اس گواہی کو وسیلہ بنا رہا ہے کہ تو اللہ ہے، اور ساتھ یہ گواہی پیش کر رہا ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود حق نہیں، اور ساتھ یہ گواہی پیش کر رہا ہے تو احد ہے، یکتا اور اکیلا، صمد ہے، کامل و اکمل، نہ تیری کوئی اولاد ہے، نہ تیرا کوئی ماں باپ ہے، نہ تیرا کوئی مشابہ، نہ کوئی نظیر، نہ کوئی مثیل۔ یہ ساری گواہیاں پیش کر رہا ہوں، میری گواہیاں ہیں، یہ میرا عقیدہ ہے، یہ اس عقیدے کو تیری جناب میں بطور وسیلے پیش کر رہا ہوں، اور تجھ سے سوال کر رہا ہوں، تجھ سے مانگ رہا ہوں، مجھے عطا کر۔ میں اس نے اللہ کے اسم اعظم کے واسطے سے دعا کر لی۔ یہ ایسا بابرکت نام ہے اسم اعظم کہ جب اس کے واسطے سے دعا کرو گے اللہ قبول کر لے گا، جو طلب کرو گے اللہ عطا کرے گا۔ تو اللہ کی جناب میں وسیلہ پیش کیا ان عقائد کا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو احد اور صمد ہے، نہ تیری اولاد، نہ تیرا ماں باپ، اور نہ تیرا کوئی مشابہ، مثیل اور نظیر۔ 7 عقیدے میں مانتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، ان کی گواہی دیتا ہوں، تو چونکہ میں ان عقیدوں پر قائم ہوں تو ان عقیدوں کی گواہی بطور وسیلے کے پیش کر رہا ہوں تیرے سامنے، اور میں کہاں جاؤں؟ تو پھر مجھے عطا فرما، جو میری طلب ہے، جو میری حاجت، وہ پوری فرما۔ اور واقعتاً اللہ تعالیٰ سے جو وسیلہ عمل کا ہے یا عقیدے کا ہے، اگر وہ پیش کر کے حاجت مانگی جائے تو اللہ عطا فرماتا ہے۔ یہ بڑا ایک محکم وسیلہ ہے جو اللہ کی جناب میں پیش کیا جاتا ہے، اپنے عقیدے، اپنے عمل کا، اور اعمال میں سر فہرست عقیدہ ہے، توحید کا عقیدہ۔ اور بندہ یہاں یہ پیش کر رہا ہے اپنی گواہیاں پیش کر کے سوال کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے۔ اصحاب غار کا قصہ، جو غار میں بند ہو گئے تھے، تینوں نے ایک دعا کی اور اس اپنے عمل کا وسیلہ پیش کیا، اور اس عمل کو اساس بنایا توحید کا۔ تینوں نے ایک جملہ کہا تھا، اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء مرضاتک فافرج عنا ما کنا فیہ۔ جو عمل پیش کر رہا ہوں اگر تیری رضا کے لیے خالص تھا تو ہمیں اس غار سے نجات دے دے۔ اللہ نے اس چٹان کو ہٹا دیا، راستہ بن گیا۔ دعا کیا تھی؟ وسیلے کے ساتھ۔ وسیلہ کس چیز کا؟ شخصی وسیلہ نہیں، عمل کا وسیلہ۔ اور خالی عمل نہیں بلکہ عمل کی اساس اخلاص، جو کہ توحید کا اہم شعبہ ہے۔ تو وہ توحید، اخلاص عمل، اور وہ عمل یہ پیش کیا اللہ تعالیٰ کو، اللہ نے دعا قبول کر لی، راستہ بنا دیا۔ جیسے سورہ آل عمران میں ایک دعا مذکور ہے ایمان کے وسیلے کے ساتھ، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے اللہ، ہم نے سنا تیرے منادی کو، تیرے داعی کو۔ منادی کون ہے؟ یا تو محمد مصطفیٰ علیہ السلام یا قرآن۔ وہ دعوت دے رہا تھا ایمان کی، ان آمنو، ایمان لے آؤ، فآمنا، ہم ایمان لے آئے، تیرے منادی اور تیرے داعی کی دعوت کو قبول کر لیا، ہم ایمان لے آئے۔ اب یہ ایمان تیرے حضور، تیری جناب میں بطور وسیلہ پیش کر رہے ہیں۔ طلب کیا ہماری؟ فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، وکفر عنا سیئاتنا، ہماری غلطیوں کو، لغزشوں کو مٹا دو، وتوفنا مع الابرار،
اور جب موت آ جائے کہ روح قبض ہو تو روح قبض کر کے ہمیں نیک بندوں میں داخل فرما دینا. اور یہ بھی دعا ہے کہ ربنا لا تخزنا یوم القیامہ، ہم کو قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. وآتنا ما وعدتنا رسلک، جو تو نے وعدہ کیا اپنے رسولوں کی زبان سے عطا کرنے کے، اجر کے، وہ سارے عطا فرما دے. اور روز قیامت رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدے کا خلاف نہیں کرتا. یہاں کیا ہے؟ اللہ کی جناب میں ایک وسیلہ، ایمان کا وسیلہ، کہ تیرے منادی نے ایمان کی دعوت دی، ہم نے سن کر قبول کر لی. اب یہ ہمارا ایمان جو ہے، اس کو ایک حجت بنا کر وسیلے کے طور پر تیری جناب میں پیش کر رہے ہیں. ہماری یہ باتیں مان لے، گناہوں کو معاف فرما دے، لغزشوں کو مٹا دے، اور موت کے بعد نیک بندوں میں داخل فرما دینا. اور تیرے رسولوں کی زبانوں پر جو وعدے ہیں جنتوں کے اور عطا کے اور رضا کے اور رحمتوں کے، ان سب سے ہماری جھولی بھر دے، اور ہم کو قیامت کے روز رسوا نہ کرنا. یہ طلب ہے، طلب بھی عظیم ہے، وسیلہ بھی عظیم ہے. وسیلہ ایمان کا، ایمان میں سر فہرست اللہ کی توحید ہے، توحید کی عظمت، توحید کی عظمت کو سلام. کتنا یہ عظیم وسیلہ. اور اس دعا میں بھی بندہ اپنا وسیلہ پیش کر اللہ کی جناب میں، اور اپنی گواہی توحید کی گواہی، بے شک تو اللہ ہے، لا الہ الا انت ہے، تو احد ہے، صمد ہے، تو لم یلد ولم یولد ہے، اور لم یکن لہ کفوا احد ہے. اللہ کے نبی سن رہے ہیں، وہ بندہ بڑے الحاظ ہے، دعا میں مشغول ہے، اور اللہ کے نبی صحابہ سے فرما رہے ہیں اس نے تو اللہ کے اسم اعظم سے کے واسطے سے دعا کر ڈالی. اس اسم اعظم کے واسطے سے جب بندہ دعا کرے گا اللہ قبول کر لے گا، جو مانگے گا اللہ عطا کرے گا. وہ شخص بے خبر ہے، دعا میں مشغول ہے، اللہ کے نبی سن رہے ہیں، اوپر اللہ سن رہے ہیں، اللہ کے نبی سن رہے ہیں، اور وہ دعا مانگ رہے بڑے الحاح کے ساتھ. کیا وہ منظر ہے اور کیا وہ کیفیت اور حالت ہے. تو یہ دین کی برکت اور سماحت کہ یہ دعا ہمارے پاس پوری طرح محفوظ ہے. ہم اس کو یاد کر لیں، اور یاد کر کے اس کو گاہے بگاہے پڑھیں، اپنی حاجات طلب کریں. ان اللہ کی توحید اور اس کے اسماء و صفات کے واسطے سے سب سے قوی واسطہ ہے یہ. والتوفیق بید اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.